کا مظاہرہ کیوں کروں؟ دیکھو یہاں دو چیزوں میں فرق ہو رہا ہے. نفس الامری حالت ایسی ہے، مگر جب وہ آیا حضور کے پاس تو حضور نے خندہ پیشانی سے اسے گفتگو کی. یہیں سے فرق سمجھو کہ ایک تو ہے واقعی تعظیم کرنا کسی گمراہ شخص کی، اس کے لیے حدیث شریف، اور ایک یہ ہے کہ راستے میں مل گیا، ہمارے گھر مہمان آ گیا، اس وقت جو خاطر مدارات کرنی پڑتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور وہ حدیث شریف کا مصداق نہیں. کل میں یہ فرق بیان کر رہا تھا کہ احناف نے اللہ اکبر سے نماز شروع کرنے کو سنت مؤکدہ اشد تاکید قرار دیا اور صیغہ سلام سے نکلنے کو واجب قرار دیا. کیوں؟ جبکہ حدیث ایک ہی ہے، لہذا دونوں چیزیں یا تو سنت ہونی چاہیے یا دونوں واجب ہونی چاہیے، یا آدھا کی طرح آدھا بٹیر کیوں؟ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے دونوں طرف فرض قرار دیا ہے کہ اللہ اکبر سے نماز میں داخل ہونا بھی فرض ہے اور صیغہ سلام سے نکلنا بھی فرض ہے. البتہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے کہ اکبر پر الف لام داخل کر دے اور یہ کہے اللہ اکبر تو بھی نماز شروع ہو سکتی. اس کی بنیاد بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ حدیث شریف خبر واحد ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے. ائمہ ثلاثہ کے یہاں خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو سکتی، اور میں نے فاتحہ کی حدیث بتائی تھی کہ انہوں نے اس حدیث سے فرضیت ثابت کی. اور حنفیہ کے یہاں کتنی بھی اعلیٰ درجے کی خبر واحد ہو اس سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی. یہ اپنے اپنے اصول ہیں، ان میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. تم اپنا اصول رکھو ملحوظ، تم رکھو اپنا اصول ملحوظ، یہ اپنے اپنے اصول ہیں. اس اصول کے ساتھ یہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ خبر واحد تو بہت سی خبر واحد صحیح ہے. ائمہ ثلاثہ ہر خبر واحد جو اعلیٰ درجے کی خبر واحد ہو اس سے فرضیت کیوں نہیں ثابت کرتے؟ جب ان کے یہاں فرضیت ثابت ہو سکتی ہے خبر واحد سے، تو خبر واحد تو بے شمار خبر واحد اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، پھر ان سے ہر جگہ پر فرضیت کیوں نہیں ثابت کرتے؟ اس کا جواب دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اتنی ہی بات پیش نظر نہیں رکھی جاتی کہ حدیث شریف اعلیٰ درجے کی خبر واحد ہے، بس اتنی ہی بات پیش نظر نہیں رکھی جاتی، کچھ اور باتیں بھی پیش نظر رکھی جاتی. مثلا تعامل امت کا ایک بہت بڑی چیز ہے. یعنی حضور کے زمانے سے لے کر آج تک شرقاً غرباً ساری دنیا میں مسلمان ایک رخ پر عمل کرتے آ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے دو لفظ ہیں، تعامل اور توارث. جو تعامل اور توارث ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ غور کیجئے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اور پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. یہ جو امت میں تعامل و توارث ہے اس کو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ ملایا گیا، اور دونوں مل کر کے ائمہ ثلاثہ نے فاتحہ کو فرض قرار دیا. اسی طریقے سے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اور پوری دنیا میں شرقاً غرباً کہیں چلے جائیے، ہر مسلمان اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلتا ہے. یہ جو تعامل ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کے ساتھ یہ تعامل بھی ملایا ہے، اور تعامل ملا کر انہوں نے کہا ہے کہ صیغہ تکبیر بھی فرض ہے، رکن ہے، اور صیغہ سلام بھی فرض ہے اور رکن ہے. اس کے بعد بہرحال احناف نے یوں طے کیا، انہوں نے یوں طے کیا، یہ جو کچھ طے کیا گیا ہے اس کے اثرات پڑیں گے مسائل پر. وہ کیا اثرات پڑیں گے کہ اگر کسی نے اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور صیغے سے نماز شروع کی، نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی.
امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں 2 صیغوں کے علاوہ اگر کسی بھی جملے سے نماز شروع کرے گا نماز شروع ہی نہیں ہو. اور احناف کے یہاں اگر ان 2 صیغوں کے علاوہ کوئی بھی ذکر مشعر تعظیم سے نماز شروع کرے گا تو نماز شروع ہو جائے. یہ بات کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا، احناف بھی اسے اچھا نہیں کہتے، ان کا برا کیا، ٹھیک نہیں کیا. برا کیا یہ بھی نہ کہو، ٹھیک نہیں کیا. کیوں؟ تعامل کے خلاف کیا. تعامل کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، جو تعامل چل رہا وہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے برا کیا یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ٹھیک نہیں کیا. اگر کوئی شخص صیغہ سلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے نماز سے نکلا، ائمہ ثلاثہ کہیں گے نماز ختم، اس لیے کہ نماز کا ایک فرض رہ گیا، اور ایک فرض رہ گیا نماز کا ستیاناس، اثر 9 پڑھو. یعنی نماز سے خروج ہی صحیح نہیں ہوا، نماز ہی سرے سے باطل ہو گئی کیونکہ نماز کا ایک فرض رہ گیا. حنفیہ یہ کہیں گے کہ اگر کسی نے صیغہ سلام کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے نکلا، خروج بسنعہ، اپنے اختیار سے کوئی نماز کے منافی عمل کیا نماز سے نکلنے کے ارادے سے، تو اس نے برا کیا. یا برا کیا یہ کہتے کیوں؟ واجب چھوڑا. پھر اگر اس نے بھول سے واجب چھوڑا ہے، بھول سے واجب چھوڑا ہے یعنی حدث پیش آ گیا ہے، تو پھر وہ مسئلے ہیں کہ اثر 9 نماز پڑھنا اولا ہے، جاؤ وضو کرو اور اثر 9 نماز پڑھو. اور اگر جا کر وضو کر کے بنا کرنا چاہے تو بنا بھی کر سکتا ہے. یہ مسئلہ آگے آ رہا بنا کا. اور اگر جان بوجھ کر کے یہ حرکت کی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے وقت کے اندر. نماز کا جب تک وقت رہے وہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور نماز کا وقت نکل گیا تو اس کے بعد اس کا اعادہ مستحب. یہ احکام ہیں جو حنفیہ کے یہاں مرتب ہوں گے. جب انہوں نے اس کو سنت مؤکدہ اشد تاکید کہا ہے، واجب نہیں کہا، تو یہاں اگر اس کے خلاف کرے گا تو یہ کہیں گے ٹھیک نہیں کیا، برا کیا یہ نہیں کہیں گے. اور یہاں چونکہ واجب قرار دیا ہے لہذا کسی اور طریقے سے نکلے گا تو اس نے برا کیا. پھر واجب چھوڑنے کے جو احکام ہیں وہ لگیں گے، اور ادھر کوئی احکام نہیں لگیں گے، اس لیے کہ یہ سنت تھا، واجب نہیں تھا. یہ تو کل والی بات کی میں نے شرح کی کہ احناف نے جو طے کیا اس پر احناف کے مسئلے متفرع ہوں گے، ائمہ ثلاثہ نے جو طے کیا اس پر ان کے مسئلے متفرع ہوں گے. اصل جو میں فرق بیان کر رہا تھا کہ جب حدیث ایک ہے تو احناف نے اس میں اور اس میں کیوں فرق کیا، اس کو میں سمجھا رہا تھا کہ امت کا تعامل ادھر یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی صیغہ سلام کے علاوہ نماز سے نہیں نکلتا، اور صیغہ سلام کے علاوہ نماز سے نکلنے کی جتنی صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں ان میں سے کوئی نماز کے شائن شان نہیں ہے. لہذا یہ تعامل امت ملانا اور دوسری شکلیں نماز کے شائن شان نہیں ہے، یہ بات ملائی تو سلام کو واجب قرار دیا، کیونکہ خبر واحد سے زیادہ واجب ثابت ہو سکتا ہے. اور ادھر خبر واحد اعلیٰ درجے کی تعامل امت بھی ہے، لیکن اس اللہ اکبر کے اعلیٰ صیغے کے علاوہ دوسرے صیغے وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی برے نہیں ہیں. اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ کذا، اللہ کذا، یہ بھی سب اعلیٰ درجے کے صیغے ہیں. اور بہت سے نہیں چند اکابر تابعین سے یہ مروی ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے صیغوں سے بھی سلام شروع کر سکتے ہیں، اور اکابر تابعین سے یہ مروی ہے کہ حضور سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے صیغوں سے نماز شروع کرتے تھے. یہ روایتیں دیکھنی ہو تو معارف السنن میں یہ روایت ہے، ابو العالیہ کی بھی روایت ہے، دوسری بھی روایت ہے. تو اب صیغہ تکبیر کو، اللہ اکبر کو واجب کرنے کا مطلب کہ سب انبیاء برا کرتے تھے،
توبہ توبہ توبہ۔ اور ابو العالیہ جو کہتے ہیں کہ ان شیخوں سے، ابو العالیہ امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے کے اکابر تابعین میں سے ہیں، تو گویا ان کے فتوے غلط ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ بات کیسے کہی جا سکتی؟ اس لیے حنفیہ نے اس کو تو سنت مؤکدہ اشد تاکید کا، سنت مؤکدہ کیوں ثابت ہے اور اشد تاکید کیوں؟ تعامل امت۔ اور واجب اس لیے نہیں کہا کہ گزشتہ انبیاء اللہ اکبر کے علاوہ شیخوں سے نماز شروع کرتے تھے، اور خود ابو العالیہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے علاوہ فلاں فلاں شیخوں سے نماز شروع ہو سکتی۔ اس لیے حنفیہ نے اس میں اور اس میں دونوں میں فرق کیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن وعبد اللہ بن محمد بن عقیل هو صدوق، صدوق فعول کا وزن ہے، اور فعول کے وزن میں مبالغہ اور تاکید ہوتی ہے، لیکن ہمیں ضروری نہیں۔ ایک تو ہے مبالغے کا صیغہ، اس میں تو ضرور تاکید ہوگی، اور ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہو، اس میں ضروری نہیں تاکید۔ تو صدوق بمعنی صادق، جو معنی صادق کے ہیں وہی صدوق کے ہیں، اس کے معنی میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اور صادق کے معنی سے کچھ کمی ہو، کمی بھی نہیں۔ جو صادق کے معنی ہے ٹھیک وہی صدوق کے معنی ہے۔ صدوق فعول کا وزن ہے بمعنی صادق ہے۔ بھئی اتنا ہے کہ صادق اسم فاعل ہے اور صدوق صفت مشبہ ہے۔ بھئی اتنا ہی فرق ہے کہ ایک اسم فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، باقی دونوں کے معنی ایک ہیں۔ ہماری اصطلاح میں صدوق کا ترجمہ ہے کہ راوی ٹھیک ہے۔ جب میں کہوں کہ یہ راوی ٹھیک ہے، یہ میں صدوق کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ یہ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس راوی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ راوی ٹھیک ہے۔ صدوق یا راوی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کی حدیث حسن کے درجے کی، صحیح نہیں ہے۔ اس راوی کی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، حسن کے درجے کی۔ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس راوی پر بعض حضرات نے اعتراض کیا، اور اعتراض کیا ہے کہ ان کو حدیث ٹھیک سے یاد نہیں تھی۔ من قبل حفظہ، ان کی یادداشت کی جانب سے، قبل مانے جانب، اس کی یادداشت کی جانب سے ان میں کلام کیا ہے، ان پر اعتراض کیا ہے، یعنی ان کو حدیثیں اچھی طرح سے یاد نہیں کی۔ وعبد اللہ بن محمد بن عقیل هو صدوق وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ۔ جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے تو آپ نے پھر صدوق کیوں قرار دیے؟ آپ نے کہا کہ راوی ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک قرار دیا؟ فرماتے ہیں یہ بعض اہل علم نے ان پر اعتراض کیے ہیں، مگر دوسرے اہل علم ان کو معتبر مانتے ہیں، اور معتبر ماننے والے بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ جو معتبر ماننے والے ہیں وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ مثلا امام بخاری علیہ الرحمہ نے امام ترمذی سے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی، یہ دونوں حضرات، اور دونوں بلکہ حمیدی تیسرے، تین حضرات احمد، اسحاق اور حمیدی، یہ تینوں ابن عقیل کی حدیثوں سے استدلال کرتے تھے۔ یحتجون کا ترجمہ ہے استدلال کرتے۔ یہ تینوں آدمی بہت بڑے بڑے ہیں، فقہا بھی ہیں، بڑے محدثین بھی ہیں۔ امام احمد کو تو آپ حضرات پہچانتے ہیں، بڑے محدث، بڑے فقیہ ہیں۔ اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ ان کے بالکل ہم وزن اور ہم پلہ ہیں، ہم وزن اور ہم پلہ۔ ترازو میں دو پلڑوں میں دونوں کو بٹھا دو تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ امام احمد باری ہیں یا امام اسحاق باری ہیں۔ دونوں ہم وزن اور ہم پلہ ہیں، اور دونوں ساتھی ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں،
اور آگے پورے سال آپ کتاب پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ مسائل فقہیہ میں بھی یہ دونوں حضرات ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دونوں کی ایک ہی رائے رہتی، بہت کہیں کہیں شاذ و نادر ان دونوں کی رائیں الگ ہو جاتی ہیں، باقی دونوں کی ایک رائے ہو رہتی ہے نہیں۔ بہرحال اسحاق ابن راہویہ جو ہیں یہ بھی بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے والد کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا لقب ہے راہوی، یہ فارسی لفظ ہے دونوں، راہ مانے راستہ اور وئی کے مانے والا، راہوی راستے والا، یہ ایسا ہی ہے جیسے سیب وئی یعنی سیب بیچنے والا، نفت وئی بھینس کے انڈے بیچنے والا، مرد وئی پتہ نہیں کیا معنی۔ بہرحال یہ سب فارسی ترکیبیں ہیں، ایک لفظ فارسی کا دوسرا اس کے ساتھ وہی جوڑا گیا ہے۔ ہم چونکہ لفظوں کی ہم اجبی ہیں، ہم لفظوں کی حقیقت جانتے ہیں، اس لیے ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، راہ وئی، سیب وئی، نفت وئی، مرد وئی، اور عرب ان لفظوں کی حقیقت نہیں جانتے، تو وہ اپنے ضابطوں کے مطابق کہ واو سے پہلے پیش آنا چاہیے تو وہ پڑھیں گے راہویا، سیبویا، نفتویا، مردویا، وہ واو سے پہلے پیش کریں گے، ان کو جو لفظوں کی کیا حقیقت ہے تو ان کو نہیں معلوم، وہ اپنے ضابطوں کے مطابق واو سے پہلے پیش کرتے ہیں، سیبویا، راہویا، اس طرح پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی سمجھو جیسا کہ ہمارے یہاں کاندلہ ہے، اگر اس کاندلے کو عربی میں آپ لکھیں تو عرب پڑھے گا اسے کانا دہ کانا حلوی، کانا دہلوی، کانا دہلوی پڑھے گا اسے، اس لیے کہ دال اور خام مل کر ایک نیا لفظ بنتا ہے، وہ نہیں جانتے ہو تو پڑھیں گے کانا دہلوی۔ دہلی میں ایک اسٹیشن ہے تلک برج، تو ایک عرب نے اسے پڑھا تل کا برجن۔ یہ جو ابراہیم تھے ان کو راستہ والا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ ابراہیم کی والدہ یعنی حضرت اسحاق کی دادی حج میں تشریف لے جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور راستے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا ابراہیم، تو ماں باپ نے تو نام رکھا، ماں باپ نے تو ابراہیم نام رکھا، لیکن لوگوں نے ان کو راہوے کہنا شروع کر دیا، راستے والا۔ بہرحال یہ مشہور ہے اسحاق ابن راہوی سے، اور وہی اسحاق ابن ابراہیم ہے۔ اور حمیدی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، اور یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، اور بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث انہی کی سند سے، حمیدی ہی کی سند سے ہے، وہ بھی بڑے محدث ہیں۔ مسند حمیدی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی، فقیہ بھی بڑے تھے، اگرچہ ان حضرات کے درجے احمد اور اسحاق کے درجے کے نہیں تھے، لیکن ایک بڑے آدمی تھے، فقاہت میں بھی ان کا شمار تھا۔ تو امام بخاری علیہ الرحمٰ نے امام ترمذی کو بتایا کہ یہ 3 حضرات احمد، اسحاق اور حمیدی، یہ تینوں حضرات ابن عقیل کی حدیثوں سے مسائل فقہیہ میں استدلال کرتے تھے، یحتجون کے مقوم، یعنی ابن عقیل کی حدیثوں سے کو قابل اعتبار مانتے تھے اور ان سے مسائل فقہیہ استدلال کرتے تھے۔ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ۔ یہ تو امام بخاری نے ان کی رائے نقل کی۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمٰ نے خود اپنی رائے دی اور یہ فرمایا کہ ہوا مقارب الحدیث، ابن عقیل مقارب الحدیث ہیں، مقارب اسم فاعل ہے، نزدیک کرنے والا، حدیث کو نزدیک کرنے والا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمٰ نے جملہ استعمال فرمایا، بڑا عجیب و غریب، کھڑا ہو کھڑی ہو جیسا،
کھڑا ہو کھڑی ہو سمجھتے نہیں سمجھتے. ایک ہجڑا تھا بازار میں، ایک بنیے کی چنے کی بھنے ہوئے چنوں کی دکان تھی. ہجڑے تو بے حیا ہوتے ہی، اس نے دکان پر جا کر چنے کھانے شروع کر دیے. اب بنیا تو اتنا بہادر نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس سے کچھ کہہ سکے، تو اس نے بازار والوں کو مدد کے لیے پکارا. مگر یہ سوچا کہ اب یہ پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے، کیا کہوں. اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے آواز لگائی، ارے دوڑیو دوڑیو، چبا گیا چبا گئی، چبا گیا چبا گئی. تو حضرت کا یہ جملہ بھی کھڑا ہو کھڑی ہو جیسا ہے کہ یہ تعدیل کا جملہ ہے یا جرح کا جملہ ہے، یہی فیصلہ کرنا مشکل ہے. اس کو تم یوں سمجھو کہ یہاں ڈھیر رکھا ہوا ہے کسی چیز کا، اور ہر ایک لاتا ہے اور لا کر اس ڈھیر میں رکھ جاتا ہے. ایک صاحب اپنی چیز لائے اور انہوں نے بھی ڈھیر میں رکھنا چاہی، تو نگران نے کہا نہیں جناب آپ کی چیز خراب ہے، ڈھیر میں آپ نہیں رکھ سکتے. تو وہ واپس بھی نہیں لے گا، ڈھیر کے پاس رکھ کے چلا گیا. لے بھی نہیں گیا اور ڈھیر کے اندر بھی نہیں رکھی، ڈھیر کے قریب رکھ کے چلا گیا. یہ ہے مقارب الحدیث. جو حدیثوں کا ایک ڈھیر ہے صحیح حدیثوں کا، یہ اپنی حدیث لے کر آئے کہ صحیح حدیثوں کے ڈھیر میں رکھیں. مگر ائمہ نے کہا نہیں جناب آپ کی حدیث صحیح حدیثوں میں شامل نہیں کی جا سکتی. تو اگر یہ لے کر واپس چلا جاتا تو گئی، مگر وہ لے کر گیا بھی نہیں، وہیں ڈھیر کے پاس رکھ کے چلا گیا. اپنی حدیث کو انہوں نے صحیح حدیثوں سے نزدیک کر دیا، قریب کر دیا. یہ ہے جملے کا اصل مفہوم. اب سمجھو تمہیں جو کچھ سمجھنا ہو کہ یہ امام بخاری نے اس راوی پر جرح کی یا اس راوی کو قابل اعتبار قرار دیا. چنانچہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ جملہ، اور امام بخاری نے یہ جملہ صرف انہی کے بارے میں نہیں استعمال کیا، اور بھی راویوں کے بارے میں یہ جملہ استعمال کیا ہے امام بخاری نے کہ وہ مقارب الحدیث. تو کچھ لوگوں نے امام بخاری کے اس جملے کو جرح کا جملہ قرار دیا. امام بخاری نے اس راوی پر جرح، اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس راوی کی تعدیل کی ہے اور اس راوی کو معتبر قرار دیا. تو اس جملے کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ امام بخاری کا یہ جملہ جرح کا ہے یا تعدیل کا ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ کیا سمجھتے ہیں؟ امام ترمذی سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ تعدیل کا ہے اور بہت ہلکی سی تعدیل ہے، جرح کا جملہ نہیں. اسی لیے ان تین آدمیوں کا جو قول تھا یحتجون، اس کے بعد اس قول کو لائے. اور ان کا امام ترمذی کا ماسیق لاجلہ الکلام کیا ہے کہ کچھ اہل علم نے اس راوی پر من قبل حفظہ جرح کی ہے، مگر اس جرح کا ہم اعتبار نہیں کرتے، راوی صدوق ہے. اور دلیل یہ ہے کہ یہ تین حضرات یحتجون اور امام بخاری نے یہ فرمایا. تو امام بخاری کا فرمانا دلیل اسی وقت تو بنے گا جبکہ اس کو تعدیل کا جملہ قرار دو، اور کہ جرح کا جملہ قرار دو کہ دلیل کیسے بنے گا. دوسری بات، آگے کتاب الصلاۃ میں باب آ رہا ہے من اذن فهو یقیم، جو اذان دے وہی تکبیر کہے. وہاں اس راوی کا تذکرہ پھر آ رہا، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ جملہ امام ترمذی نے وہاں بھی نقل کیا ہے اور اپنی طرف سے ایک بات بڑھائی. وَرَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَرَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُقَوِّي أَمْرَهُ، میں نے امام بخاری کو دیکھا کہ وہ ابن عقیل کے معاملے کو قوی کرتے تھے. وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، اور فرماتے تھے کہ یہ مقارب الحدیث ہے. گویا مقارب الحدیث کا مفہوم امام ترمذی کے ذہن میں یقوی امرہ. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ جملہ جرح کا تو نہیں ہے، تعدیل کا ہے، لیکن تعدیل ہے نہایت ہلکی، برائے نام معمولی سی تعدیل ہے. میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ جن اہل علم نے ان پر من قبل حفظ ہی کلام کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ ان کو حدیث صحیح ٹھیک سے یاد نہیں تھی، وہ بات بھی صرف نظر کرنے کی نہیں ہے. اور ابن عقیل کی بعض روایتوں میں گڑبڑ ہو گئی ہے،
اور میں نے بتایا تھا کہ آگے مستحاضہ کے بیان میں ایک روایت ابن عقیل کے آئے گی، اس میں ان سے گڑبڑ ہو گئی۔ وسمعت محمد بن اسماعیل يقول كان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث وفي الباب عن جابر وابي سعيد باب ما يقول اذا دخل الخلاء وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء کے معنی یہ بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرتے، اذا قمتم الى الصلاة، جو اذا قمتم الی الصلاۃ کے معنی ہیں وہی معنی یہاں ہے۔ جب بیت الخلاء تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے تھے تو باہر یہ دعا پڑھ کر پھر بیت الخلاء میں داخل ہو۔ اگر کوئی بھول گیا اور اندر پہنچ گیا تو بیت الخلاء کیسا ہے؟ صاف ستھرا ہے، فلیش ہے یا گندا ہے؟ بالکل صاف ستھرا ہے، کھانے کے کٹورے جیسا، تو اندر پہنچ کر بھی دعا پڑھ سکتے۔ گندا ہے تو اب اندر جا کر دعا نہیں پڑھ سکتا، دل میں دعا پڑھے، زبان سے نہیں پڑھ سکتا۔ ناپاکی کی جگہ میں اللہ کا ذکر مکروہ، لہذا اب دل میں دعا پڑھے، زبان سے نہیں۔ اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک، قال شعبۃ وقد قال، اس قال کا فاعل ہے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبدالعزیز، وقد قال مرۃ اخرى، یعنی ایک مرتبہ عبدالعزیز نے اپنے سبق میں حدیث بیان کی تو اللہم انی اعوذ بک بیان کیا، دوسرے وقت میں یہی حدیث سبق میں بیان کی تو یہ لفظ بدل گئے، اعوذ باللہ، اب دوسری مرتبہ اعوذ باللہ کہا، پہلی مرتبہ اللہم انی اعوذ بک کہا، آگے کے جملے پھر وہی ہے، پھر اس میں اختلاف نہیں۔ یہ شروع کے جملے میں اختلاف ہے کہ اللہم انی اعوذ بک کہا تھا یا اعوذ باللہ کہا تھا، ایک مرتبہ سبق میں انہوں نے یہ کہا، ایک مرتبہ سبق میں انہوں نے یہ کہا، لیکن اسی باب کے آخر میں روایت آ رہی شعبہ کے علاوہ دوسرے شاگردوں کی، اس روایت میں یہ صاف صراحت ہے اللہم انی اعوذ بک، لہذا صحیح جملے یہی، اور اعوذ باللہ جو ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا وہ جملے بدل گئے، الفاظ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ورنہ حدیث میں دعا میں صحیح جملے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اعوذ باللہ من الخبث والخبیث۔ خبث کے معنی حاشیہ دیکھو، حاشیے میں لکھے ہوں گے کہ یہ خبث یہ خبیث کی جمع ہے، نہیں وہ نہیں، آگے جا کر لکھے ہوں گے یا نہیں لکھے ہوں گے، چلو۔ وقیل الخبث بسکون الباء وهو خلاف طیب الفعل من فجور ونحوه۔ خبث کے معنی گندا، بری بات، اور خبیث معنی برا شخص، خبیث معنی برا شخص، اور خبث معنی بری بات، یا اللہ بری باتوں سے بھی بچا اور برے لوگوں سے بھی بچا، وہ لوگ چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو۔ اب دعا یوں ہوئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبیث، دعا پوری ہوگی، اعوذ باللہ من الخبث والخبیث او قال الخبث والخبائث۔ اب دعا یوں ہوئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس خبث کے بارے میں حاشیے میں لکھ رکھا ہے کہ یہ خبث جمع ہے خبیثن کی، اور خبائث جمع ہے خبیثتن کی، برا شخص اور بری عورت، یعنی